یہ سال 1735 ہے اور اسپین کے دیہاتی مار ڈے لا روزا نامی ایک گھنونی بیماری کا شکار ہو رہے ہیں جو ان کی جلد پر کھردرے زخم چھوڑ رہی ہے۔ پیلاگرا، جسے 4 ڈیز کی بیماری بھی کہتے ہیں، یعنی ڈائریا، ڈیمنشیا، ڈرمیٹائٹس اور ڈیتھ، پہلی بار باضابطہ طور پر امریکہ میں 1907 میں شناخت کیا گیا، لیکن رپورٹس کے مطابق یہ بیماری 1820 سے موجود تھی۔ یہ بیماری 1907 اور 1940 کے دوران امریکہ کی پسماندہ جنوبی ریاستوں میں تیزی سے پھیلی، جس کی وجہ سے 30 لاکھ امریکی اس کا شکار بنے، جن میں سے 1 لاکھ لوگ مارے گئے۔ پیلاگرا کو شروعات میں اچھوت کی بیماری سمجھا گیا اور اس بیماری کے شکار افراد کو سماجی طور پر الگ تھلگ کر دیا گیا۔ تاہم ڈاکٹر گولڈبرگ، جو کہ ایک نہایت قابل وبائی امراض کے ماہر کے طور پر جانے جاتے تھے، انہوں نے ثابت کیا کہ اس بیماری کا تعلق خوراک سے ہے۔ ان کے طریقے غیر روایتی تھے۔ انہوں نے بیمار شخص کے جسم سے نکلے والے مادوں سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا اور یہ ظاہر کر دیا کہ پیلاگرا اچھوت کی بیماری نہیں ہے اور اس بیماری کا صرف خوراک میں تبدیلی سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر گولڈبرگ یہ بات جان پاتے کہ اس بیماری کی وجہ وائٹامن کی کمی ہے، ان کا انتقال ہو گیا اور پھر اس تعلق کو ثابت کرنے میں 1 دہائی کا عرصہ لگ گیا۔ اس وقت سے ٹرپٹوفین، جو کہ نائسینامائڈ کی جدید شکل کا امینو ایسڈ ہے، اس کو روزمرہ کے کھانوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا گیا تاکہ خوراک کی طاقت کو بڑھایا جا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ پیلاگرا آج کے دور میں کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ مختصر ہسٹری اور وائٹامن B3 کی کمی کے شکار مریضوں میں پائے جانے والے علامات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسانی جسم کو اپنے بہت سے افعال سر انجام دینے کے لیے نائسین کی ضرورت پڑتی ہے۔ نائسین کی کمی کے شکار لوگوں میں ڈرمیٹائٹس کا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ نائسین اسکن کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ تو نائسینامائڈ کیا ہے اور اس کے استعمال سے آپ کی جلد پر کیا اثر پڑتا ہے؟ نائسینامائڈ وائٹامن B3 کی ایک شکل ہے جو 40 سال سے زیادہ عرصے کے لیے ڈرمیٹولوجی میں مختلف مسائل کے حل کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جس میں ایکنی اور روزیشیا شامل ہیں، اور حال ہی میں اسکن ایجنگ، جس کو فوٹو ایجنگ بھی کہتے ہیں، اس کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ سورج کی شعاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چونکہ نائسینامائڈ ایک واٹر سالوبل وائٹامن ہے جو کہ جسم میں اسٹور نہیں ہوتی، یہ بہت ضروری ہے کہ روزمرہ کی خوراک میں نائسینامائڈ شامل ہو۔ نائسینامائڈ باڈی کے سیلولر پروسیسز جیسے کہ انرجی پروڈکشن، DNA ریپیئر اور ہیلنگ میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پریگننسی میں استعمال کرنا بھی سیف ہے۔ نائسینامائڈ کو جو چیز سب سے خاص بناتی ہے وہ اس کا کلنگمن سٹینڈرڈ کے نام سے مشہور معیار پر پورا اترنا ہے۔ اس معیار کے مطابق کاسمیسیوٹیکل اجزاء کو 3 چیزوں سے پرکھا جاتا ہے۔ پہلا یہ کہ کیا یہ جلد کے سب سے آؤٹر موسٹ لیئر یعنی اسٹریٹم کورنیم کے تھرو اتنی مقدار سے جذب ہو سکتا ہے کہ یہ تھیراپیوٹیکل بینیفٹس دے سکے۔ دوسرا یہ کہ کیا یہ ایک نون بائیو کیمیکل میکینزم کے تھرو کام کرتا ہے، اور تیسرا یہ کہ کیا اس کی افیکٹونیس کو اسٹرانگ کلینکل ٹرائل سپورٹ کرتے ہیں۔ میں ایسے انگریڈینٹس کے استعمال کو ڈسکریڈٹ نہیں کرتی جو آپ کی اسکن کو پوٹینشیل بینیفٹ دے سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ان پر مکمل طور پر ریسرچ نہیں ہوئی۔ مکمل تحقیق اور تمام سوالوں کے جوابات تلاش کرنے میں وقت اور وسائل درکار ہوتے ہیں۔ کلنگمن سٹینڈرڈ کے معیار کو برقرار رکھنے والے اجزاء کی اپنی جگہ ہے، اور نائسینامائڈ ان چند میں سے ایک ہے جو ایسا کر پاتے ہیں۔ نائسینامائڈ کس طرح کام کرتا ہے اس کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے، اور بہت سی ریسرچز نے اوور دی ایئرز اس کی افیکٹونیس کو پروو بھی کیا ہے۔ یہ ایک چھوٹا مالیکیول بھی ہے جس کا مالیکولر وزن 122.12 گرامز پر مول ہے، جسے جب ٹاپیکلی لگایا جاتا ہے تو جلد میں آسانی سے جذب ہو جاتا ہے۔ اسکن کیئر کے معاملے میں پچھلے کچھ عرصے میں نائسینامائڈ کو بہت شہرت ملی ہے۔ مختلف قسم کے سیلولر میکینزم میں نائسینامائڈ کے شامل ہونے سے جلد کی حالت میں بہتری آئی اور اس سے جلد کی کافی سارے مسائل حل کرنے میں مدد ملی ہے۔ میں ان سب مسائل کے بارے میں تفصیل سے بات نہیں کروں گی کہ یہ ہر مسئلے کے لیے کیسے کام کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نائسینامائڈ آپ کی جلد کو کیسے بہتر بناتا ہے۔ ایٹوپک ڈرمیٹائٹس جلد کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے: جلد کی سیرامائڈ پروڈکشن میں کمی ہو جانا، جلد کی نمی میں تیزی سے کمی ہو جانا، اسکن بیریئر کا ڈیمیج ہونا۔ یہ ان فیملیز میں ہوتا ہے جن میں آزما اور ہے فیور یعنی موسمی بخار ہونے کی ایک ہسٹری ہو۔ ان لوگوں کی جلد پر خارش، ریڈنس اور سوجن بھی ہو جاتی ہے،
کیونکہ ان کی جلد مؤثر طریقے سے الرجی کو ہینڈل نہیں کر پاتی۔ بہت سی چیزیں اسکن انفلیمیشن کا باعث بنتی ہیں، جن میں ایک وجہ وٹامن B3 کی کمی ہو جانا بھی ہے، اور تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ نائسینامائڈ سے تیار کیے گئے موئسچرائزر جلد کی انفلیمیشن کے علاج میں بہت فائدہ مند ثابت ہوئے، کیونکہ وہ جلد میں سیرامائڈ کی پیداوار کو بڑھانے اور اسکن بیریئر کو مضبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ آپ کی جلد میں ایسے خلیے یعنی سیلز بھی ہوتے ہیں جو پگمنٹ پروڈیوس کرتے ہیں، جن کو ہم میلانوسائٹس کہتے ہیں۔ یہ خلیے لائٹ اور ڈارک یعنی دونوں قسم کی جلد میں یکساں مقدار میں موجود ہوتے ہیں، لیکن زیادہ ڈارک سکن میں یہ زیادہ پگمنٹ، جس کو ہم میلانن کہتے ہیں، وہ زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں۔ میلانن ہمیں سورج کی خطرناک شعاؤں یعنی یووی ریز سے بچاتا ہے۔ جب یووی ریز ہماری جلد سے ٹکراتی ہیں تو جلد میں موجود میلانوسائٹس زیادہ میلانن پروڈیوس کرتی ہیں تاکہ سکن کو یووی ریز سے بچا سکیں۔ اس وجہ سے ہماری جلد کی رنگت مزید گہری یعنی ڈارک ہو جاتی ہے۔ زیادہ اور لمبے عرصے تک سن ایکسپوجر کی وجہ سے جلد میں میلانن کی پیداواری عمل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جو کہ ان ایون پگمنٹیشن کی وجہ بنتی ہے۔ اس کی وجہ سے جلد کی رنگت کہیں سے صاف ہوتی ہے اور کسی جگہ پر دھبے پڑے ہوتے ہیں، اور جلد کی اس حالت کو ہائپر پگمنٹیشن کہتے ہیں۔ پگمنٹیشن ایک کمپلیکس پروسیس ہے، اور پگمنٹیشن ریجیمنٹس میں ایسے کئی انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو پگمنٹیشن کو کئی فرنٹس پر فائٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارا سیرم وٹامن C، نائسینامائڈ اور الفا آربیوٹین۔ تاہم نائسینامائڈ ایک ایسا افیکٹو انگریڈینٹ ہے جو کسی بھی اسکن کیئر روٹین میں ایک ایکسلنٹ ایڈیشن ہے جسے پگمنٹیشن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ روزیشیا، جو کہ جلد کا ایک مستقل مسئلہ ہے، اس کی شناخت جلد کی انفلیمیشن، ریڈنس اور بروکن بلڈ ویسل سے ہو جاتی ہے۔ یہ عام طور پر 30 سے 7 سال کی عمر کے دوران شروع ہوتی ہے، اور زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کی رنگت صاف ہو، اور ان عورتوں میں جن کی ماہواری رکنے والی ہو یا رک گئی ہو۔ روزیشیا والے لوگوں کی جلد ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ حساس ہوتی ہے جن کو روزیشیا نہیں ہے۔ اس کی شدت میں اچانک سے تیزی آ سکتی ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ سورج کی روشنی، اسپائسی فوڈز، اور یہاں تک کہ اسٹرانگ ایموشنز بھی۔ روزیشیا کے فلیئر اپ میں اسکن سرخ، دھبے دار، کھردری اور سوجی ہوئی ہوتی ہے۔ نائسینامائڈ بھی روزیشیا سے متاثر لوگوں کے لیے ایسے ہی مدد کرتا ہے جیسے ڈرمیٹائٹس کے شکار لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ مختلف محاذوں پر کام کر کے اسکن بیریئر کو مضبوط بناتا ہے تاکہ جلد کم سینسٹیو ہو اور اس میں خارش اور بیماری کی شدت بھی کم رہے۔ ہماری عمر کے ساتھ ساتھ جلد میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہماری جلد کم کولیجن پیدا کرنے لگتی ہے، اور اب توانائی کے لیے گلوکوز کو اتنی مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے قابل نہیں رہتی جتنی کہ پہلے تھی۔ جلد میں سیرامائڈ کی سطح گرنے سے یہ خشک بھی ہو جاتی ہے۔ نائسینامائڈ فائبرس پروٹینز جیسے کہ کیراٹن کی پروڈکشن کو بھی انکریز کرتا ہے، جس سے ہماری اسکن فرم رہتی ہے۔ یہ فلاگرین کی پیداوار کو بھی بڑھاتا ہے، ایک پروٹین جو جلد کی ہائیڈریشن کے لیے ضروری ہے۔ نائسینامائڈ ایج کے ساتھ ساتھ بڑھنے والے اسکن کے پیلے پن کو بھی کم کرتا ہے۔ یہ کام یہ گلائکیشن نامی ایک ری ایکشن کو روک کے کرتا ہے۔ گلائکیشن میں شوگرز اپنے آپ کو پروٹین مالیکیولز کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور اسکن کو براؤن کرتے ہیں۔ بہت سی اسٹڈیز نے جلد کی عمر بڑھنے پر ٹاپیکل نائسینامائڈ کے اثرات پر غور کیا ہے۔ ایک ڈبل بلائنڈ رینڈمائز کنٹرول ٹرائل جس میں 30 جاپانی خواتین کو 8 ہفتوں کے لیے ایک 5% نائسینامائڈ کریم لگانے کے لیے کہا گیا تھا۔ یہ ظاہر ہوا کہ نائسینامائڈ کے نتیجے میں جھریوں اور کھردری جلد میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ ایک اور تحقیق میں 35 سے 60 سال کی عمر کی 40 خواتین نے 12 ہفتوں تک 5% نائسینامائڈ کا استعمال کیا، جس سے ہائپر پگمنٹیشن اور اسکن ٹیکسچر میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ نائسینامائڈ بھی اکثر بڑے ہوئے پورز کو کم کرنے کے لیے ایک انگریڈینٹ کے طور پر فروخت کیا جاتا ہے۔ نائسینامائڈ کے سیبم کو کم کرنے والے اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی پگمنٹیشن ایفیکٹ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں جنہیں ایکنی اور ایکنی مارکس کا مسئلہ ہو۔ لیکن پھر بھی اس بات کو یاد رکھیے گا کہ نائسینامائڈ ایکنی کی فرسٹ لائن ٹریٹمنٹس کے لیے سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ ایکنی کی فرسٹ لائن ٹریٹمنٹس جیسے کہ سیلیسیلک ایسڈ، جو کہ ہماری پرسنل فیوریٹ ہے، ایسی اسکن کیئر روٹین میں فائدہ مند ہو سکتی ہے جس میں سیلیسیلک ایسڈ پہلے سے شامل ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ہم جلد ہی آپ کی اسکن کے مختلف مسائل کے حل کے لیے آپ کی اسکن کیئر روٹین میں نائسینامائڈ کو شامل کرنے کے بارے میں ایک اور ویڈیو بنائیں گے، لہٰذا ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اس دوران اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں تو ہمیں واٹس ایپ یا انسٹاگرام پر میسج کریں اور ہماری ٹیم آپ کو ہیلپ کرے گی۔ تو پھر ملتے ہیں دوبارہ اگلی ویڈیو میں۔